لیڈم پال کے لیے کاشی رام میں یہ لکھا ہے کہ کچھ رطوبت گھٹنے کے خلا میں جمع ہو جاتی ہے جس سے گھٹنے میں درد پیدا ہوتا ہے، گھٹنا موڑا نہیں جاتا ہے۔ تو رطوبت تو مریض کی جمع ہوئی ہے اور میں ان کے خاندان میں گھس جاؤں، ان کی پرائیویٹ لائف میں گھس جاؤں، بچپن کی بدکاریوں میں گھس جاؤں، تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پروفیشن کے ساتھ مذاق ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ڈاکٹرز ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب جو مریض تکلیف لے کر آیا ہے صرف اسی کی دوا تلاش کریں اور دوا کو بار بار پڑھیں تاکہ وہ دوائیں حفظ ہو جائیں آپ کو، یا جو میں نے کمبینیشن بنائے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنائیں یا اور بنائیں۔ آپ ایک میں نے لائن دی ہے، اللہ کرے اس سے ہماری ہومیوپیتھک جو آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہو رہی ہے، مزید بہتر ہو انشاءاللہ تعالی۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لیڈم پال سے مکمل گھٹنے کی تکلیف دور ہو گئی ہوگی۔ میں نے مریض سے کہا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی درد ہو تو آپ مجھے فوراً بتائیے گا، یا مریض کا کہنا ہے کہ میرا مکمل علاج کریں، تو میں نے اس سے کہا ہے کہ آپ 3-4 دن کے بعد مجھے کال کریے گا، آپ کی کیس ٹیکنگ کروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کو کن کن دواؤں کی ضرورت ہے، پھر میں نسخہ بناؤں گا۔ میری وائس سنیں، وائس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے رپورٹ نہیں چاہیے، مریض سے میری بات کرائیں۔ آپ نے وائس سنی نہیں، میں نے صرف گھٹنے کا علاج کیا ہے، گھٹنے کی دوا بتائی ہے لیڈم پال، اور آرام آیا اسے 2-3 منٹ میں ہی۔ جن ڈاکٹر صاحبان نے مریض کو اتنا پریشان کیا، اتنی رپورٹیں کروائی، کہاں کہاں نچایا اس کو، کتنا کمیشن کھایا ہوگا ڈاکٹروں نے لیبارٹریوں سے، اور میں نے بغیر اس کو رپورٹ کرائے اس کی علامات کے مطابق دوا سلیکٹ کی اور اس کو آرام بھی آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں ہومیوپیتھک، ایسی ہونی چاہیے ہومیوپیتھک۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ہومیوپیتھی کے ایک اصول ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کیا تکلیف ہے اور کیوں ہے، اس بیس پر آپ نے دوا سلیکٹ کرنی ہے۔ گھٹنے کے مرض میں پتہ نہیں کتنی دوائیں کام کر رہی ہیں۔ اگر لعاب کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے گھٹنے میں درد ہوتا ہے، اگر کوئی گیسز آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے، اگر گیپ آ جاتا ہے تو اس میں بھی درد ہوتا ہے، اگر گروتھ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ تو جب اس نے مجھے رپورٹیں بھیجی تو میں نے اس کو کال کی، میں نے کہا رپورٹیں والے ہم نہیں ہیں، نہ اس سے ہمیں کچھ ملے گا، آپ بتائیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی کیا ہے۔ گھٹنے آواز کرتے ہیں، نیٹم کارپ کے علامات کو بیس بناتے ہوئے میں نے سوال کیا، اس نے منع کر دیا۔ تو میں نے کہا گھٹنا موڑ سکتے ہیں، اس نے کہا نہیں موڑ نہیں سکتے۔ تو میرا ذہن لیڈم پال کی طرف گیا، تو میں نے کہا اس میں وزن دے سکتے ہیں کہ نہیں، وزن بھی میں دینا مشکل ہوتا ہے، مجھے کچھ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو میں نے کہا آپ لیڈم پال لے کر آئیں اور جب قطرہ منہ میں ڈال لیں تو 4-5 منٹ میں مجھے بتائے گا کہ اس سے کیا فرق آیا ہے، پھر ہم کچھ اور سوچیں گے۔ اس نے وہ قطرہ منہ میں ڈالتے ہی مجھے جواب دیا کہ مجھے تو فوراً آرام آ گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر دوا ہم صحیح سلیکٹ کر لیں، یہی میازم ہے، یہی نوسوڈ ہے، یہی سب کچھ ہے، ہمیں دوا کی سلیکشن کا فن ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، ہماری یہ جو کام والی ہوتی ہے گھر میں آتی ہے، تو اس کی ایج تقریباً 50 سال ہے۔ تو اس نے بتایا کہ مجھے رائٹ سائڈ پہ شیٹیکا پین ہو رہی ہے جو ٹانگ میں بھی جا رہی ہے۔ میں نے پھر اسے سپلینیم 1 دی تھی تو اس کو اسی وقت آرام آ گیا، لیکن آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جس طرح 30 تو ہوتی ہے نا، تو آپ کو کہتے ہیں 30 پوٹینسی ہوتی ہے، کسی کو آرام آئے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کو 15 دن یا مہینہ کھلائیں۔ تو یہ 1 ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ رپیٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ڈاکٹر صاحب جب ضرورت ہو تو پھر ریپیٹ کر دیے گا، نہیں ہے تو مت کریں، بہتر ہے کہ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب 4-5 دن پہلے ایک مریضہ میرے پاس آئی تھی، اس کے گھٹنوں میں درد تھا، شولڈرز میں اور چھوٹے جوڑوں میں بہت درد تھا، اس کا یورک ایسڈ بڑا ہوا تھا۔ تو اس کی علامات کے مطابق میں نے جب بخار کو مینڈ کرتے ہوئے پھر اس کو میں نے BQ دی اور اس کے بعد پھر یوری بیتھ دی اور پھر اس کو میں نے اس کے بعد پھر لیڈم پال دی۔ تو کل وہ مریضہ آئی میرے پاس، ماشاءاللہ کہتی کہ ڈاکٹر صاحب میری تمام علامات جوڑوں کی دردیں تھیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں، چھوٹے جوڑوں میں درد ختم ہو گئی ہے، تو اب ہلکی سی وہ گھٹنے میں درد رہ گئی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے جو تمام جو کمبینیشن ہے ماشاءاللہ ان کا بہت رزلٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے خیریت سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اصل میں الحمدللہ عز و جل مریض میرے مطمئن ہوتے ہیں۔ ایک عرصہ پہلے 20 سال پہلے میں نے چھوٹی پوٹنسیوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا، استعمال کراتا تو لیکن زیادہ توجہ میری جو ہے وہ بڑی پوٹنسیوں پہ ہوتی تھی۔ جب
میں نے ڈاکٹر نیش کو پڑھا تھا تو اس کے بعد سے میں نے والن سی ایم وغیرہ ان کا استعمال شروع کرا لیا تھا. چھوٹی پروینسیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن الحمدللہ جب سے آپ نے یہ سوچ دی ہے چھوٹی پروینسیوں کی تو بہت اچھے ریزلٹ مل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں سب کلینک پہ ہوں تو 2 مریض ایسے آئے. ایک فیمیل پیشنٹ تھی، پیڑوں میں درد بتا رہی تھیں اور اسٹمک میں بھی درد بتا رہی تھیں. درد ان کا دبانے سے کم ہو رہا تھا، یعنی کالوسن کا تھا. تو میں نے کالوسن 30 کی ایک خوراک دی. کچھ دیر بعد ان سے پوچھا، بلکہ کیفیت لیتے لیتے ہی پوچھا، ابھی کیفیت ان کی کمپلیٹ نہیں ہوتی. میں نے کہا بتائیں درد کا، تو ان کے دونوں درد غائب ہو گئے، اسٹمک والا بھی، میدے والا بھی، اور نیچے جو ان کا پیڑوں میں ہو رہا تھا وہ بھی درد ختم ہو گیا. اسی وقت دوسرا پھر پیشنٹ میں نے کچھ عرصے سے مجھ سے علاج کرا رہے ہیں، ان کے گیسز وغیرہ اور یہ وہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اب انہوں نے ایک کیفیت مجھے بتائی کہ ابھی آتا ہے نا میرا بازو جو ہے وہ دایاں بازو، وہ بائک چلاتے ہوئے اس میں شال ہو گیا یا پین ہو رہا تھا، اور دوسرا انہوں نے مجھے پیٹ کو ہاتھ لگایا کہ پیٹ میں بہت سختی ہے. تو میں نے انہیں لائکوپوڈین 30 کی ایک خوراک دی. انہوں نے بھی 2-3 منٹ بعد میں نے دوبارہ بلا کے پوچھا کہ بتائیں، تو کہتے ہیں میرا پیٹ بھی ہلکا ہو گیا اور وہ بازو کا درد نہیں ہے. یہ ابھی ریسنٹلی جو وہ ملے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے دوبارہ ہمیں چھوٹی پروینسی پہ توجہ دینے کی طرف راغب کیا. اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ ڈاکٹر طاہر بات کروں واقعی سے. امید کرتا ہوں سر آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. اچھا سر، ایسے ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو بتانا تھا. پیشنٹ میرے پاس آئی، فیمیل پیشنٹ تھی. انہوں نے کہا جی کہ میں ایلوپیتھک دوائی دانت درد کے لیے 500 ملی گرام گولیاں کھا کے میرا بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آدھے گھنٹے بعد جا کے کہیں ہلکا پھلکا درد کم ہوتا تھا اور پھر درد سٹارٹ، پھر نہیں گولی. اور میرے پاس آئی تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے علامت یہ پوچھی، مجھے بتائیں درد کہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی اوپر والا دانت ہے. میں نے کیا ٹھنڈا گرم لگتا ہے؟ جی ٹھنڈا گرم لگتا ہے. میں نے سیفیساگیری کی 30 کی 2 ڈراپس ڈالے زبان پہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 منٹ کے اندر انہوں نے کہا مجھے 70-80% فرق پڑ گیا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس کا، وہ بھی پیشنٹ بہت خوش ہوئی اور بڑی دعائیں دی. اور میں نے کہا یہ دعائیں جو ہیں صرف اور صرف ہمارے استاد محترم ڈاکٹر وکیل شاہ صاحب کے حق میں جانی چاہیے، اور وہ ان کے مستحق ہیں. سر بہت بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی ہے جی. پیشنٹ فوراً آرام ہے پیشنٹ کو، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو، السلام.